عالمی منظرنامے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وسطی ایشیائی ملک قازقستان باضابطہ طور پر ابراہیم معاہدے میں شامل ہو گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وسطی ایشیائی ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کی، جس میں قازقستان کے صدر بھی شریک تھے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ قازقستان باضابطہ طور پر ابراہیم معاہدے میں شامل ہو گیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ قازقستان کے صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ یہ پیش رفت دنیا میں امن، تعاون اور خوشحالی کے فروغ کی سمت ایک نمایاں قدم ہے۔ دیگر کئی ممالک بھی کلب میں شامل ہو کر اسے مضبوط کریں گے۔ غزہ میں انٹرنیشنل فورس جلد تعینات ہوگی۔ حماس امن معاہدے کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ حماس سے گڑبڑ کی تو اس کے خلاف طاقت کا استعمال کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ایران پر 13 جون کے حملے میں بہت حد تک خود انچارج تھے، یعنی حملے کی منصوبہ بندی اور آغاز میں ان کا براہ راست کردار تھا۔ امریکی صدر کا یہ بیان ان کے پچھلے دعووں کے برخلاف ہے، جن میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل نے خود حملہ کیا ہے اور امریکہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے پہلے حملہ کیا، وہ حملہ بہت طاقتور تھا، میں اس کا مکمل طور پر انچارج تھا۔ اس حملے نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو شدید نقصان پہنچایا۔ ایران نے بعد میں اسرائیل پر سینکڑوں میزائل داغے اور اس کے بعد امریکہ نے بھی ایران کے 3 بڑے جوہری مراکز پر بمباری کی۔ چین میں اعلیٰ معیار کے تعلیمی نظام کے لیے جامع اصلاحات جاری۔ ملک بھر میں مختلف علاقوں میں تعلیمی ادارے اور سماجی گروپوں کے درمیان تعلیمی فروغ کو بتدریج کم کیا جا رہا ہے تاکہ ہر بچے کو مساوی اور معیاری تعلیم کے مواقع میسر ہوں۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ حالیہ سالوں میں بڑھتے ہوئے مالیاتی تعاون اور جدید تدریسی طریقوں کی تربیت کی کوششوں کے ذریعے چین نے معیاری تعلیمی نظام کے حصول میں ایک اہم قدم آگے بڑھایا ہے۔ بنیادی سے اعلیٰ تعلیم تک چین کا تعلیمی شعبہ 2021 سے 2025 تک کے دوران، جو چین کے 14ویں 5 سالہ منصوبے کا دور ہے، میں قابل ذکر ترقی کر چکا ہے۔ حالیہ پیش رفت میں 12 ملین سے زائد بچوں نے ایک سالہ مفت پری اسکول تعلیم حاصل کی۔ شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان لازمی تعلیم کے فرق کو ملک کے 2895 کاؤنٹی سطح علاقوں میں بڑی حد تک بانٹ دیا گیا اور اعلیٰ تعلیم میں قومی بنیادی داخلے کی شرح 60.8% تک پہنچ گئی، جو کہ عالمگیر رسائی کے مرحلے میں داخل ہونے کی علامت ہے۔ معیاری تعلیم تک رسائی بڑھانے کے لیے حکومتی تعاون سے کاؤنٹی سطح کے اسکول طلباء کو پرکشش کھیلوں کے ذریعے سائنسی علم حاصل کرنے میں مدد دینے کے لیے متنوع تدریسی طریقے اپنا رہے ہیں۔ تبدیلیاں صرف کلاس روم تک محدود نہیں ہیں، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو تعلیم کے ہر کونے میں ضم کیا جا رہا ہے۔ سمارٹ امتحانی جائزہ، درست اسائنمنٹ کی تقسیم اور سیکھنے کی صورتحال کا تجزیہ، جو تمام ذہین ٹیکنالوجی سے معاون یافتہ ہے، روزمرہ کی تدریسی روٹین کا حصہ بن چکے ہیں۔ چین نے بدلتے وقت کے تقاضوں کی روشنی میں اپنے تعلیمی نظام کو مسلسل جدید خطوط پر استوار کیا ہے، جو آج ملک کی معاشی سماجی ترقی کو آگے بڑھانے میں انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ شاہد افراز خان، A1 TV، بیجنگ۔